میرے آقا رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر سفر کیا اور معراج کا سفر طے کیا اور سنے رب العالمین سے ملاقات فرمائی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم، اور میں آپ کے لیے بہت محبت بھرے پروگرام لے آیا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو صرف ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل پہ جانا ہے اور آپ ہر روز نت نئے پروگرام دیکھیں گے۔ امام الانبیاء نے امامت فرمائی ہو جس جگہ پہ، وہ کیا جگہ کمال ہوگی۔ تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، اور آپ نماز ادا کی ہو اور اس جگہ سے سرور کائنات، ملک کائنات، مالک کائنات سے ملاقات کی خاطر معراج کے لیے تشریف لے گئے ہوں، تو اس جگہ کی برکتوں اور عظمتوں کا تصور بھی ہمارے ذہنوں کی وسعت سے بالا تر ہے۔ یہ آیت حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی مظہر بھی ہے۔ مسجد اقصی سفر معراج کی شب میں، سفر معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل تھی۔ یہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر آسمانی سفر پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک کی برکت سے مسجد اقصی کے اس پورے ماحول اور علاقے کو ہی ہمیشہ کے لیے پر نور بنا دیا، اس کی فضاؤں کو برکتوں سے معمور کر دیا، اور اس پیغام کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں محفوظ بھی کر دیا۔ یہاں ہم جیسے نکموں سے سوال ہے جو قدم قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر ہمیں مسجد اقصی کی طرف ترغیب دلانے والی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث یاد نہیں رہی۔ اس مسجد کی عظمت و برکت کا ایک اور نشان دیکھیے اور سوچئے کہ آخر ہم نے کیوں خود کو اس کی زیارت کے ثواب سے محروم کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روئے زمین پر بہت سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والی سب سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصی، اور دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ مسجد حرام کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور مسجد اقصی کے بانی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ البتہ مسجد حرام یوں کہہ لیں کہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر جدید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصی کی تعمیر جدید حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن اس کی تکمیل کا فریضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے انجام کو پہنچا۔ بیت المقدس کی یہ سرزمین انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماء گرامی تاریخ نے محفوظ کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین میں اپنی مقدس دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ سرزمین نہ جانے کتنے انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ یہاں وہی نازل ہوئی ہے، یہاں پہ وہی نازل ہوئی ہے، وہی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں قیامت قائم ہوگی اور جہاں
شروع سے آخر تک کے سارے انسان جمع ہوں گے. مسلمانوں کی یہ مقدس میراث حضرت فاروق اعظم کے عہد سے ہی مسلمانوں کے پاس رہی. 14 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. مجموعی طور پر 984 برسوں تک، یعنی 984 سالوں تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا. جب 493 میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی بھائی اور یہ صلیبیوں کے ہاتھ میں آیا، اور یوں اس پہ کئی دفعہ کبھی جھنڈا لہرایا، کبھی جھنڈا اتار دیا گیا. ہمیں اپنی تاریخ کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاریخ کے پردوں پہ روشنی ڈالنی چاہیے، تاریخ کے اوراق پہ رہنا چاہیے، اور ہسٹری ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان مقدس مقامات کو یاد کر سکتے ہیں. ایک امیجنیشن میں جا کے، تصوراتی دنیا میں جا کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. اور جب دعا مانگیں تو یہی تصور کریں کہ میرے پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مسجدوں کے بارے میں کیا خوبصورت باتیں فرمائی ہیں. ہمیں تصور میں ہی بیٹھ کے وہاں پہ دعا کرنی چاہیے، اور امیجنیشن میں دیکھیں کہ ہم مسجد اقصی میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ہم ان مقدس مقامات پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ہم ان تمام جگہوں پہ جا کے دعا کر رہے ہیں. جب امیجنیشن میں آپ دیکھیں گے نا، اللہ بڑا مہربان ہے. رب آپ کے عشق کو دیکھتا ہے، اور جب وہ عشق کو دیکھتا ہے تو راستے بھی آسان بنا دیتا ہے. تو دیکھیں، بہت سے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ ان کے راستے بنا دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے راستے بناتا چلا جائے گا کہ ہم اپنی تینوں مساجد میں حاضری دیں گے اور ہم دعائیں کرتے چلے جائیں گے. اللہ نگہبان.